سلام دوستوں، میں میسم، آپ دیکھ رہے ہیں جرأت پاکستان۔ ناظرین اس وقت موجود ہے میرے ساتھ جو شخصیت، تعارف ہری پور والوں کو کیا کروایا جو ان کا پر کیف ایک مختصر سا تعارف اپنی ناظرین کے لیے۔ میرے ساتھ آج انتہائی علمی، ادبی، مذہبی اور سیاسی شخصیت جو کہ ہزارہ ڈویژن پورے کے پیٹ یعنی پاکستان عوامی تحریک کے صدر بھی ہیں، اور دیگر بھی ان کی کئی خدمات ہیں اس علاقے کے لیے، ہری پور کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ میری مراد جناب پاکستان عوامی تحریک ہزارہ ڈویژن کے صدر ڈاکٹر جہانگیر عباسی صاحب، ان سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی، ان سے گپ شپ کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق اور بالخصوص ان کی سیاسی اور یہ مذہبی کیریئر کے متعلق۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ جی، الحمد للہ۔ انتہائی شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا جی، اور آپ آئے ہمارے لیے بہت ہی ایک زبردست بات ہے کہ آپ جیسی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تھینک یو سو مچ جی تھینک یو سر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمد للہ جی، الحمد للہ۔ میں بلا کسی تمہید کے پہلا کوشچن آپ سے کروں گا۔ سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، سماجی جماعتیں، دیگر ایسی کئی جماعتیں موجود ہیں پورے پاکستان میں جی، بلکہ جب انسان لڑکپن سے جوانی کی طرف جاتا ہے تو وہ کسی اچھی سیاسی جماعت کی طرف جانے کا کوشش کرتا ہے کہ جہاں پہ اس کا کیریئر اچھا بنے، فیوچر اچھا ہو۔ تو آپ ایک ایسی سخت جماعت میں کہوں یا مشکل جماعت جو کہ مشکل مراحل سے گزر رہی ہے اور اس کے اوپر کافی مشکلات بھی ہیں، یعنی پاکستان عوامی تحریک کو کیوں جوائن کیا، وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان عوامی تحریک میں شامل نہیں ہوا تھا۔ میں تحریک منہاج القرآن جو کہ مذہبی جماعت تھی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، ٹھیک، تو سب سے پہلے میں نے اس کو جوائن کیا تھا۔ جو پاکستان عوامی تحریک ہے یہ اس کا سیاسی ونگ ہے۔ زبردست، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارا جو آغاز ہے وہ بیسک جو ہے، جو مدر ہماری جو پارٹی ہے وہ تحریک منہاج القرآن ہے۔ اس کے بعد پھر چونکہ تحریک منہاج القرآن ایک انٹرنیشنل تحریک ہے جی، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پوری دنیا میں 100 ممالک سے زیادہ ممالک میں ان کا نیٹ ورک ہے، تو اس کے بہت سارے شعبے ہیں۔ تو ہمارا بھی جو آغاز تھا وہ منہاج القرآن سے تھا، اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ تنظیم ہے منہاج القرآن کی مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، تو اس میں اب سب سے پہلے میں شامل ہوا۔ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ٹائم تھا سارا اس میں گزرا۔ اس کے بعد پھر منہاج القرآن یوتھ لیگ، یعنی کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ اپنے کالج سکول سے جب فارغ ہوتا ہے یونیورسٹی سے، تو اس کے بعد تحریک منہاج القرآن میں جو دوسرا سٹیپ ہے وہ منہاج القرآن یوتھ لیگ ہے، جس میں یوتھ لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا جو ہمارا ہے وہ تحریک منہاج القرآن ہے، ٹھیک، جو کہ صرف مذہبی ہمارا جو ہے کہ وہ عام ہے۔ پھر اس کے آگے پھر ہماری پاکستان عوامی تحریک ہے جو کہ سیاسی ٹھیک ہے، جدوجہد اس کے جاری ہے، 1989 میں بنی اور ابھی تک وہ سیاسی جدوجہد کر رہی ہے۔ تو یہ تمام اسٹیپ سے میں گزر کے نا، تو پھر اب پاکستان عوامی تحریک میں، تو یہ کتنے عرصے کی جرنی ہو چکی ہے آپ کی ابھی تک؟ یہ میں 1995 میں تحریک منہاج القرآن میں شامل ہوا جی۔ ٹھیک، تو 98 تک میں مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کا صدر رہا ہوں۔ ضلع ہری پور کا میں پہلا صدر تھا مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، زبردست۔ اور اس کے بعد پھر یوتھ لیگ میں ناظم رہا ہوں یوتھ لیگ میں، ٹھیک، پھر میں یوتھ لیگ کا صدر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد تحریک منہاج القرآن کا میں ناظم ویلفیئر رہا ہوں۔ اچھا، ہمارا ویلفیئر سوسائٹی بھی ہے منہاج القرآن ویلفیئر سوسائٹی۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد میں ناظم رہا ہوں منہاج القرآن کا۔ پھر میں ڈسٹرکٹ صدر رہا ہوں منہاج القرآن کا۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر میں پاکستان عوامی تحریک کا ڈسٹرکٹ کا صدر رہا ہوں ضلع ہری پور کا۔ اس کے بعد پھر میں سینئر نیب صدر رہا ہوں پاکستان عوامی تحریک ہزارہ ڈویژن کا۔ زبردست، یعنی ایسی کوئی سیٹ نہیں ہے، میں آپ کی گفتگو سے اندازہ کر رہا ہوں کہ اور اس کے بعد اب میں ذمہ داریاں تھی بڑی، ڈویژن صدر ہوں اب، یعنی 30 سال کا یہ اس میں متواتر وی سی سے لے گا نا، وی سی سے میں نے تھوڑا مختصر کیا ہے، وی سی سے یہ جو 29 28 29 30 سال کا سفر ہے یہ وی سی سے شروع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈویژن میں یہ 30 سال کا بہت لمبا سفر ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد اب ڈویژن کا میں صدر ہوں پاکستان عوامی تحریک۔ زبردست۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان عوامی تحریک کا منشور کیا ہے بنیادی طور پہ؟ دیکھیں جی، یہ بہت ہی زبردست آپ کا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے جو ہمارے چاہنے والے ہیں یا جن کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ یہ پاکستان عوامی تحریک چاہتی کیا ہے، تو پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے صرف اس مقصد کے لیے بنائی تھی کہ اس ملک میں جو ہمارا جمہوری سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ جمہوریت کہہ لیں، اس کو آپ جو ہے جو بھی اس کو نام دے دیں، ڈیموکریسی کہہ لیں، جو کہہ دیں، جو آپ کا دل کرتا ہے اس کو کہہ دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے
پاکستان عوامی تحریک اس میں اتنی زیادہ جماعتیں ہونے کے باوجود اس کو لیے بنایا کہ باقی تمام جماعتیں جو ہیں نا وہ اس ملک میں وہ جو کوشش کر رہی ہیں، ہر ایک جماعت ہے، ہر ایک پارٹی کا اپنا منشور ہے. پاکستان عوامی تحریک پہلے دن سے، جس دن سے بنی ہے نا، اس دن سے پاکستان عوامی تحریک اس سسٹم کے خلاف ہے. ٹھیک. جو ہمارا یہ سسٹم چل رہا ہے جس کے 78 سال گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس سسٹم کے ہی پاکستان عوامی تحریک خلاف ہے. پاکستان عوامی تحریک نہ تو کسی جماعت کے خلاف ہے، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک. وہ نہ کسی لیڈر کے خلاف ہے، ٹھیک. نہ کسی شخصیت کے خلاف ہے. ٹھیک. پاکستان عوامی تحریک کی جتنی جدوجہد ہے اس کرپٹ سسٹم کو چینج کرنے کی ہے. زبردست. اس کو چینج کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے پاکستان عوامی تحریک نے مختلف راستے بھی اختیار کیے. 2 الیکشن میں بھی حصہ لیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم الیکشن والے طریقے پہ بھی آئیں گے، اس راستے سے بھی کوشش کریں گے کہ اس ملک میں تبدیلی آ سکے، چینج آ سکے. الیکشن والے طریقے سے تبدیلی نہیں، اس کا تو ڈاکٹر صاحب نے پھر کہہ دیا نا کہ اگر آپ 1000 الیکشن کروا لیں تو اس ملک میں الیکشنوں سے تبدیلی نہیں آ سکتی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اس ملک میں تبدیلی الیکشنوں کی وجہ سے نہیں آ سکتی. یہاں پہ چہرے بدلتے ہیں، نظام وہی ہے. زبردست. بالکل ٹھیک. جھنڈے بدل جائیں گے، ٹکٹ بدل جائیں گے. یہ سسٹم ایک ایسا ہے نا کہ اس نے سیاسی جماعتوں کو بھی جکڑ کے رکھا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کرپٹ سسٹم نے، اس میں نہ تو جماعتوں کا قصور ہے اور نہ جماعتوں کے لیڈروں کا قصور ہے. یہ سسٹم ہی ایسا ہے. اس سسٹم کو بچانے کے لیے ویسے ہی لوگ چاہیے جو اس کو بچائیں. یہ سسٹم ان لوگوں کو تحفظ دیتا ہے اور وہ لوگ اس سسٹم کو تحفظ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل. یعنی اس سسٹم میں آنا بے وقوفی ہے بنیادی. اس سسٹم میں آنا یہ سمجھ لیں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک نوجوان آدمی، آپ جیسا ایک پڑھا لکھا آدمی، معاشرے میں کوئی پی ایچ ڈی ماسٹر جس نے ایم فل کیا ہو، تو یہ ایسا سسٹم ہے کہ اس سسٹم میں پڑھے لکھے آدمی کی میرٹ پہ جو آدمی آ سکتا ہے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. یعنی کہ یہاں پہ وہی آئے گا کہ جو اس سسٹم کو کے لیے موزوں ہوگا. میں اب دوسری زبان میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سسٹم میں وہ گھوڑا دوڑے گا کہ جو اس سے پہلے بھی دوڑتا رہا ہوگا. زبردست بات کی. بالکل ٹھیک. جو دوڑنے کا ہنر اس سسٹم میں جانتا ہوگا، کیونکہ سسٹم میں آنے کے لیے کروڑوں روپے چاہیے. بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم اس میں آ کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ان کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، ہر آدمی کا اپنا ذہن ہے، رائٹ ہے، جمہوریت ہے پاکستان میں، ہر شخص کا رائٹ ہے، وہ یہ بات کر سکتے ہیں. لیکن اس سوال پہ ہی میں سوال کر دیتا ہوں، جو آدمی یہ کہتے ہیں جی کہ سسٹم میں رہ کر 78 سال تو ہو گئے ہیں، ابھی مزید کتنا رہنا ہے اس میں؟ اور زبردست. یعنی کہ پاکستان بوڑھا ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. تو ابھی تک تو اس سسٹم میں آپ ایک جز میں بھی کامیاب نہیں ہوئے اس کو ٹھیک کرنے میں. بالکل نہیں ہو سکے. بالکل. میں آپ کو شاہ صاحب اس میں مثال دے دیتا ہوں کہ اس سسٹم کی مثال گاڑی کے اس خراب انجن کی طرح ہے کہ جو گاڑی کی باڈی موجود ہے لیکن انجن اس کا بالکل ختم ہے. اس میں اگر آپ ٹاپ کلاس کا ڈرائیور لے آئیں نا، ٹاپ کلاس کا، کہ جو یہ کہے جی کہ اگر آپ مجھے یہاں سے اس جی ٹی روڈ پہ چھوڑ دیں اور میں جا کے راول پنڈی یا اسلام آباد، میری آنکھوں پہ آپ پٹی باندھ دیں اور میں گاڑی جا کے اسلام آباد جا کے کھڑی کروں گا اور راستے میں انشاءاللہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ مجھے اتنا تجربہ ہے اور میں اتنا اچھا ڈرائیور ہوں، لیکن شاہ صاحب مجھے نہیں لگتا کہ وہ صدیق اکبر چوک تک اس کو لے جا سکے. بالکل ٹھیک. وجہ کیا ہے کہ انجن ہی خراب ہے، گاڑی چل ہی نہیں رہی. اس کے مقابلے میں اگر گاڑی کا انجن ٹھیک ہے تو ڈرائیور تھوڑا سا میری طرح نارمل بھی ہوگا نا، تو وہ گاڑی کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا لے گا. بالکل ایسا. تو یہ سسٹم کی مثال وہی ہے. یہ بس کہنے کی باتیں ہیں، سسٹم میں رہ کر کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اس سے باہر نکلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا، ایک آدمی جمپ لگاتا ہے، جی، وہ جب جمپ لگاتا ہے تو وہ آگے بہت بڑا ایک دریا ہے، نہر ہے، کوئی کنواں ہے، تو اس سے چھلانگ لگا کے پار جانا ہے اپنی منزل پہ. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا تو اس کے لیے وہ تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے، ہٹ کے پیچھے سے سپیڈ کے ساتھ آتا ہے. بالکل. تو پھر وہ جمپ لگا کے پار ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس سسٹم سے آپ بڑے نالاں ہیں اور آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم پاکستان کے لیے بہتر نہیں اور اس عوام کے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہ بتائیے گا، کیا آپ کے پاس اس کے الٹرنیٹیو کوئی سسٹم موجود ہے جو عوام کو آپ دکھائیں، جس کو انٹروڈیوس آج کروا سکیں؟ جی ہاں بالکل جناب، بالکل. اس پہ پاکستان عوامی تحریک اور ہمارے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا پورا نیٹ ورک ہے، ان کا پورا انہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے اور پوری ہماری ٹیم ہے الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جتنے بھی چاہنے والے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لاکھوں میں شاگرد ہیں. ان کے شاگرد کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی پروفیسر ہے. اس طرح سپریم کورٹ کے کئی جج ہیں جو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے شاگرد ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے لا میں بھی پڑھایا ہے. تو
ہزاروں کتابوں کے مصنف ہیں ڈاکٹر صاحب. نہیں نو ڈاؤٹ اس تو اس میں تو کوئی ڈاکٹر شک صاحب نے اس پہ پورا یہ زبانی نعرہ نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب کا اس پہ پورا انہوں نے ورک کیا ہوا ہے. ٹھیک اور اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے 2014 کا جو ہمارا دھرنا تھا اسلام آباد میں, پوری قوم نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں اس دھرنے میں کہی تھیں, تو وہ ساری باتیں بالکل اس طرح کی جس طرح میرے سامنے اسکرین چل رہی ہے. بالکل صحیح. ہر بات انہوں نے جو بات کی ہے جی کہ اگر یہ سسٹم چینج نہ کیا گیا تو اس طرح ہوگا, تو اسی طرح ہوا ہے. اس نظام کی تبدیلی ممکن کیسے ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس میں ممکن ایسے ہے جی کہ جس طرح آپ نے سوال کیا تھا کہ اس نظام میں تبدیلی کے لیے اس نظام کو کک آؤٹ کرنا پڑے گا, اس سے باہر نکلنا پڑے گا نوجوانوں کو. پہلے اس جمہوریت کا انکار کرنا پڑے گا. یہ تو جمہوریت پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل میں سمجھ گیا. یہ کیسی جمہوریت ہے بالکل کہ جس جمہوریت میں آپ اور میں الیکشن نہیں لڑ سکتے. جمہوریت تو وہ ہوتی ہے نا کہ جس میں ہر آدمی الیکشن لڑ سکے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. اور الیکشن پاکستان کے آئین کے مطابق ہو, اور آئین 62 کے مطابق ہو. آئین کی شک ہے نا 62 2012 کے دھرنے میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ پوری حفظ کرائی ہے. بالکل ٹھیک, تو بالکل ٹھیک. اس کے نرگے میں بہت سارے لوگ آئے ہیں, جیسے میاں صاحب بھی آئے تھے, ابھی تو نکل گئے میرے خیال میاں نواز شریف صاحب. 2012 یا 2014 کے دھرنے میں کچھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو یا کچھ وہاں کا ایکسپیرینس اگر آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. سر جو 2012 کا دھرنا تھا نا, یہ جنوری کا مہینہ تھا, اور اسلام آباد کی وہ یخ راتیں اور بارش, اور 6 دن کا دھرنا 11 جنوری سے لے کر 17 جنوری تک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ منظر زندگی میں بھولنے والا نہیں. ٹھیک. اور اب جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کھلے آسمان کے نیچے بارش میں 6-7 دن خواتین, بچے, بوڑھے, نوجوان جی بیٹھ کے, اور ڈاکٹر صاحب 7 دن 62 کا جو ہمیں درس دیتے رہے ہیں نا, اور ڈاکٹر صاحب کا یہ اسی چیز پہ ان کا فوکس تھا کہ الیکشن سے پہلے کڑا احتساب کیا جائے اور 62 کو لاگو کیا جائے. جو 62 کی چھاننی میں سے نکلتا ہے وہ الیکشن لڑے. اگر وہ ڈاکٹر صاحب کے فرمولے پہ عمل کیا جاتا تو شاید آج ملک کسی اور جگہ کھڑا ہوتا. تو واقعات تو وہاں سب سے تو بڑا واقعہ تو یہ تھا نا کہ اتنی سردی میں, بارش میں, جنوری میں کوئی باہر بیٹھ کے مجھے دکھائے نا کس طرح بیٹھ سکتا ہے آدمی, اور کھلے آسمان کے نیچے. بالکل ایسے. وہ لوگوں کا جذبہ تھا. ڈاکٹر صاحب نے جو لوگ تیار کیے ہوئے ہیں, جس میں ہم بھی شامل ہیں, ڈاکٹر صاحب نے, اور اس میں جو کمال کی بات تھی نا شاہ صاحب, جی, کہ لاکھوں کا ہجوم, خواتین, بچے, مرد, اور اتنا پرامن دھرنا, اور پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلا دھرنا تھا کہ جس میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. زبردست. درخت کی شاخ تک نہیں ٹوٹی. بالکل ایسے. بلکہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے وہاں پہ اعلان کیا تھا کہ جتنے بھی دکاندار ہیں وہ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ دیں. اگر کسی کی دکان سے کسی میرے کارکن نے ایک چیز اٹھائی, اس کے پیسے آ کے مجھ سے لے, انشاءاللہ نقصان آپ کا نہیں ہوگا. کیوں کہ یہ ملک ہمارا ہے. سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں سارے, بالکل پڑھے لکھے لوگ تھے. یہ ملک ہمارا ہے, یہ تاجر ہمارے ہیں, یہ پیٹرول پمپ ہمارے ہیں, یہ گاڑیاں ہماری ہیں. تو اپنے گھر کو بھی کبھی کوئی جلاتا ہے. بالکل صحیح کہا ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو جو اپنے گھر کو جلانے کی بات کرتے ہیں وہ تو پھر پاگل ہیں, وہ پھر آپ لیڈر تو آپ ان کو نہ کہنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک انتہائی اہم سوال جو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ اس وقت پاکستان کا ایک بڑا اہم ایشو ہے, جی, بلکہ امت کا ایشو میں کہوں تو وہ کم نہ ہوگا. امت محمدیہ کے اندر فرقہ واریت نے بہت عروج پکڑ لی. اس وقت طرح طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں. ایک فرقہ دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے پہ جو ہے وہ نہیں آ رہا, دوسرا تیسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. وہ وسط قلبی ختم ہو چکی ہے. تو اتحاد امت کے حوالے سے, جو کہ قرآن کریم نے خود کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اس پہ ایک پیغام ضرور ریکارڈ کروائیے. جی, بہت زبردست سوال ہے جی آپ کا. اور یہ سوال ویسے آغاز میں ہونا چاہیے تھا. میں طریق منہاج القرآن میں شامل اس لیے ہوں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے, وہ تقریباً ان کی جو کتابیں بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں وہ 1000 سے زائد چھپ چکی ہیں, اور 2000 سے زائد کتابیں وہ لکھ چکے ہیں. جی, زبردست. کسی کتاب انہوں نے کبھی تفرقہ بازی کی کوئی بات نہیں لکھی, اور 10,000 سے زیادہ ان کے خطابات ہیں. کبھی کسی خطاب میں انہوں نے کسی جماعت کو, پارٹی کو کافر یا اس طرح کے لقب سے نوازا نہیں ہے. ہمیشہ انہوں نے اتحاد کی بات کی ہے, بالکل جوڑنے کی بات کی ہے, توڑنے کی بات نہیں کی. اور اسلام ہے ہی جوڑنے والا, جو توڑتا ہے وہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بے شک ہے, صحیح, بے شک. باقی رہ گی مسالک کی بات, تو دیکھیں 4 امام تھے, آپس میں ان کے اختلاف تھے, لیکن ایک دوسرے کو انہوں نے کافر تو نہیں کہا. علمی اختلاف تھا, علمی اختلاف کو علمی اختلاف کے ساتھ رائٹ ہے. میں آپ کے ساتھ علمی اختلاف کر سکتا ہوں, آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. اس میں جھگڑے والی تو بات ہی نہیں ہے.
شاہ صاحب اختلاف بیسے رحمت ہوتا ہے، بے شک ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہم لوگوں نے سے بیسے زحمت بنا دی ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے. تو سیاسی طور پہ بھی اختلاف اگر کرے نا آدمی تو ذات پہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے، بالکل صحیح کہا، اختلاف کرنا چاہیے دلیل کے ساتھ، بالکل ٹیبل پہ بیٹھ کے اختلاف کریں، دلیل بات کا دلیل کے ساتھ جواب دیں، گالی گلوچ کے ساتھ جواب نہ دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بالکل نہ اسلام میں نہ اخلاقی طور پہ اچھا ہے. زبردست آپ نے بات کی ہے کہ آپ جب بھی بات کریں اختلاف کریں تو ٹیبل پہ کریں، ٹیبل پہ کریں، بندوق سے کوئی اختلاف بندوق سے اختلاف. تو یہ تو دیکھیں میں نے آپ کو امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، ہاں جی، امام امول، آپس میں اختلاف تھا، بہت سارے مسائل پہ اختلاف ہے. ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، اگر وہ موضوع ہو تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی بات کر سکتا ہوں. لیکن کسی امام نے دوسرے امام کو کافر نہیں کہا. اور آج ہم کیا کہتے ہیں کہ چاروں امام حق ہیں. چلو یہ تو ہو گیا مذہبی بات. میں ابھی آپ کو چلو میرا چونکہ پاکستان عوامی طریقے میں پلیٹ فارم سے، تو میں آپ کو ایک اور زبردست مثال دے دیتا ہوں. جب پاکستان بنایا جا رہا تھا تو اس کا خواب دیکھا تھا قلندر لاہوری، ڈاکٹر علامہ اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ الگ بات تھی، یہ بھی ہماری قوم کا ایک مسئلہ ہے. یہ بات یہ بھی میں کر دوں کہ جب تک اقبال زندہ تھا تو کفر کے فتوے، جب اقبال دنیا سے چلا گیا تو اب کہتے ہیں جی قلندر لاہوری ولی اللہ. اب ولی اللہ چاہے اہل حدیث ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے اہل تشیع ہے، جمعے کے ہر خطبے میں 2-3 اشعار وہ علامہ اقبال کے لازمی پڑھتا ہے. ترجمہ آئے یا نہ آئے، اشعار لازمی پڑھتا ہے. یہ ہماری قوم کا بڑا المیہ ہے کہ زندہ رہے بندہ تو اس وقت قدر نہیں کرتے. ہمارے شیخ الاسلام صاحب کہا کرتے ہیں کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے. یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. زبردست. مرنے کے بعد ہم بالکل ایسا ہی ہے، نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. تو جب پاکستان باہر رہا تھا نا تو قلندر لاہوری نے اس کا خواب دیکھا اور قائد اعظم اس کی تعبیر کے لیے میدان میں آ گئی. تو اب دیکھیں ہمیں جو سیاسی لوگ ہیں، چونکہ میں سیاسی ورکر ہوں، تو سیاسی لوگوں کو قائد اعظم کی تصویر تو وہ لگاتے ہیں، MNA بھی لگاتے ہیں، MPA بھی لگاتے ہیں، ہر دفتر میں لگی ہوئی ہے. ان سے کوئی سیکھنا بھی چاہیے نا. تو سب سے پہلے جب قائد اعظم نے پاکستان کے لیے آ کے مسلم لیگ بنائی، جھنڈا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے تمام لوگ اکٹھے ہوئے، تو کسی نے بھی آ کے قائد اعظم سے یہ تو نہیں پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے. بالکل ایسا ہی. جبکہ قائد اعظم کلین شیف تھے، جنا کیپ تھی، ان کا جو لباس تھا وہ پینٹ شرٹ تھا. بالکل. اور پینٹ شرٹ اس وقت صرف انگریز پہنتے تھے. آج کل تو ہر سکول کا جو ہے یونیفارم ہے وہ. لیکن پیر جماعت علی شاہ صاحب جن کے لاکھوں میں مرید تھے، انہوں نے نہیں کہا جی کہ یہ آپ کی طرف سے انگریز لے کے آ گئے ہیں، بھائی یہ پاکستان کیا بنائے گا. تو نعرہ تمہارا یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو لیڈر جو سامنے آپ لے کر آئے ہیں وہ تو مذہبی نظر نہیں آ رہا. بڑی زبردست پوائنٹ کی بات. نہ تو اس کی داڑھی ہے، نہ اس کی مونچھیں ہیں. حقیقت ہے. انگلش اس کو آتی ہے، اردو اس کو نہیں آتی. سگار پیتا ہے اور پڑھ کے پوری زندگی انگلینڈ سے ہے. تو بنائے گا وہ پاکستان، اور نعرہ کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ملک بن رہے اسلامی، اور جو ملک کی لیڈ کر رہے ہیں وہ بظاہر سامنے اسلامی نظر. اور کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا تھا. تمام جو اسٹوڈنٹ، تمام جو نوجوان ہیں، اب آج کل تو اس نے میڈیا نے ہر آدمی کو بہت تیز کر دیا، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کا مسلک کیا تھا. بالکل ایسا ہی. اس وقت کسی نے کہا جی کہ آپ تو جناب اہل تشیع ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں جی، آپ تو جو پاکستان بنائیں گے وہ تو اہل تشیع کا ہوگا، یا تو اہل سنت کا ہوگا، یا وہ بریلویوں کا ہوگا. یہ تو سوال ہی نہیں تھا. شاہ صاحب اس وقت قوم تھی، ملک نہیں تھا. بابا جناح کے پیچھے قوم کھڑی ہوئی اقبال کے خواب کی تعبیر کے لیے. تمام اکٹھے ہوئے، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب، پیر آف زکوڑی شریف جی، پیر آف بانکی شریف، اس طرح دیوبند کے لوگوں نے بھی بہت ساروں نے، تمام لوگوں نے، تمام مسالوں کے لوگوں نے مل کے، تمام مسالے کے لوگ قائد اعظم کا ساتھ دیا. اور اپنا جو پیر جماعت علی شاہ صاحب ہے، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ میرا کوئی مرید اگر بابا قوم کا ساتھ نہیں دے گا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. زبردست زبردست، یہ جذبہ ہونا چاہیے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے 3.5 یا 4 لاکھ مرید تھے اس وقت بھی. انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور ملک کون سا بنا، پاکستان. اگر وہاں پہ اختلاف ہو جاتا جی یہ تو بنانے والا ہے، یہ تو جناب شیعہ ہے، یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو بریلوی ہے، یہ تو اہل حدیث ہے، تو پھر تو ملک بنتا ہی نہ. تو ہمیں سیاسیوں کو یہ بھی چاہنا چاہیے کہ اگر ملک بنانے کے لیے ایک قوم تھی، ملک نہیں تھا، قوم اکٹھی ہوئی اور ملک بن گیا. آج میں کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے اس قوم کی، ملک موجود ہے. شاہ صاحب مجھے قوم نظر نہیں آ رہی. اللہ اکبر. قوم کوئی PTI ہے، کوئی نون لیگ ہے، کوئی پیپل پارٹی ہے، کوئی عوامی تحریک ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی کنولی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی گجر ہے، کوئی عوان ہے. قوم کو بانٹ دیا گیا ہے سازش. آج بھی قوم اگر یہ بات دیکھ لینا کہ کل پاکستان بنانے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تو ملک بن گیا. آج نوجوانوں کو چاہیے
بالخصوص طلباء کو اس ملک کو بچانے کے لیے بھی ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی گورے نے لائی ہے جی ہاں, وہ انتہائی خطرناک. خطرناک. بالکل زبردست بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے. اور میرے خیال میں یہ نہ صرف کہ پاکستان کے لیے بلکہ اسلام کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سارے ایک ہوں. اور ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے, اللہ ایک ہے, قرآن ایک ہے. نبی بھی یہی کہتے ہیں, ان کے فرامین پڑھیں تو انہوں نے کبھی تفرقے کی بات نہیں کی تھی میرے خیال میں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک ہوں. بڑی زبردست قسم کی روشنی ڈالی انہوں نے اس میرے سوال پہ بھی. ڈاکٹر صاحب آخری سوال, بلکہ آخری کروں گا اس کے بعد پیغام, کہ آج کل لوگ دو کیٹیگریز میں تقسیم ہو چکے ہیں کھل کے پوری دنیا کے لوگ. جی. ایک حسینی بلاک میں چلا گیا اور ایک یزیدی بلاک. جی. جو اس وقت مظلوم کے ساتھ ہے وہ حسینی کیمپ میں موجود ہے, جو ظالم کا ساتھ دے رہے وہ ڈیفینیٹلی یزیدی کیمپ میں ہے. لیکن اس سارے ماحول کے باوجود کچھ لوگ یزیدی نظریے کو اور وہ جو ذات یزید تھی اس کو ڈیفینڈ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب بہت زبردست سوال ہے جی آپ کا, چونکہ محرم کا مہینہ بھی گزرا ہے, ابھی ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے, تو بہت زبردست سوال ہے. تو مختصر تو کا جواب میں دے دیتا ہوں, لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس سوال پہ آپ میرا ایک پورا پروگرام کریں. بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک. دلیل کے ساتھ میں آپ کو جواب دوں گا, کیونکہ ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو پڑھنے اور سننے والے لوگ ہیں. شاہ صاحب اب دو ہی مسلک ہیں اور دو ہی نظام ہیں. باقی جو یہ مسالوں کی ہماری لڑائی ہیں نا, ان لڑائیوں کو آپ چھوڑیں, دو ہی مسلک ہیں, بہت پیچھے رہ گئی, یہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے قائد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آج سے 25 سال پہلے کہا تھا کہ صرف دو ہی مسلک ہیں, ایک مسلک یزیدی ہے اور ایک مسلک حسینی ہے. جو ظالم کے ساتھ ہے وہ اس کا روپ کوئی بھی ہو, اس کی پارٹی کوئی بھی ہو, بالکل جو سپورٹ ظالم کو کر رہے ہیں نا وہ یزیدی ہے, اس کا کردار یزیدی ہے. نہ یزید نے دوبارہ آنا ہے تو نہ حسین پاک نے دوبارہ آنا ہے, لیکن یہ کردار کیا کردار رہیں گے بے شک ایسے. اور جو کربلا میں ایک لفظ میں اس بات کو سمیٹ دیتا ہوں, کربلا میں جو جنگ تھی نا, وہ جنگ دو تلواروں کی نہیں تھی, دو نظاموں کی جنگ, وہ دو نظاموں کی جنگ تھی. نو ڈاؤٹ. لوگ کہتے ہیں نا تلواروں کی جنگ تھی, دو کرداروں کی جنگ تھی, دو کرداروں کی جنگ تھی. ایک کردار یہ کہتا تھا کہ نمازیں بھی جاری رہیں, تلاوت بھی جاری رہے, مسجدیں بھی بنتی رہیں, ثواب کماتے رہے, ثواب بھی ہوتا رہے, دوسری طرف ظلم بھی جاری رہے. دوسرا جو کردار تھا نا حسین پاک کا, وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں, مکمل اسلام, نماز کے بعد باہر نکل کے کسی کی گردن نہیں کاٹنی, کسی کا حق نہیں کھانا, ظلم نہیں ہوگا, شراب نہیں ہوگا, شریعت کے مطابق ہوگا. تو آج آپ کے ملک میں آپ دیکھ لیں وہی سارا سسٹم ہے. کچھ لوگ یزید کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان. تو جو کردار جو یزید کو سپورٹ کریں گے, میں نے آپ کو کہا نا جی کہ میں کیا کہوں, آپ میڈیا میں سامنے بیٹھا ہوں, بلکہ میں کوزے میں دریا بند کر دیتا ہوں. ہماری بصیرت قوم مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو یزید مر چکے ہیں نا, ہم اس کو تو گالیاں نکالتے ہیں, افسوس کی بات, دنیا سے جو چلا گیا ہے. بالکل, لیکن جو یزید اس معاشرے میں موجود ہے, زندہ یزید ہے جو سامنے, اس پہ بات نہیں کرتے. جس دن قوم نے زندہ یزید کے بارے میں رخ کیا نا, اس دن اس ملک میں تبدیلی بھی آ جائے گی, انقلاب بھی آ جائے گا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام بھی آ جائے گا. زبردست, بہترین بات کی ہے کہ مردہ یزید کو تو سب برا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں ہمارے جرأت پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہری پور کی عوام کے لیے بالخصوص اور پورے پاکستان کی عوام کے لیے بالعموم کوئی پیغام ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں؟ جی, پیغام یہ ہے جی, جو پیغام میرے قائد کا ہے, جو پیغام طریق منہج القرآن کا ہے, اور جو پیغام پاکستان عوامی طریق کا ہے, وہ پیغام یہ ہے. اور یہی پیغام انبیاء کرام کا بھی تھا, یہی پیغام اولیاء کرام کا بھی تھا, یہی پیغام صحابہ کرام کا بھی تھا, اور یہی پیغام اہل بیت کا تھا کہ امن, مساوات, ایک دوسرے کا احترام, علمی اختلاف ہونے کے باوجود بھی احترام بہت لازمی ہے, اور اخلاق یہ بہت ضروری ہے. کہ اگر آپ کے اندر یہ نہیں ہے نا, تو پھر آپ کے سارے دعوے جھوٹے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. آپ کی زبان سے آپ کا دوسرا بھائی اگر محفوظ نہیں ہے, تو آپ کس طرح نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے جو جانوروں کو جنہوں نے پوچھ دی, ان کے پاس تو چڑیا بھی فریاد لے کر آتی تھی, بے شک ایسے ارنی فریاد لے کر آتی تھی. تو وہ تو ان کے بھی حق کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ ہم انسان مخلوق پہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم نعرے بھی یہ لگاتے ہیں. اس لیے لوگوں کو جوڑا جائے امن کے ساتھ, پیار کے ساتھ. اگر کسی کے ساتھ اختلاف بھی ہے تو اختلاف کو صرف اختلاف کی حد تک رکھنا چاہیے, اس کو دست و گرباں ایک دوسرے کے نہیں ہونا چاہیے, اور گالی گلوچ تک بات نہیں جانی چاہیے, جھگڑے تک بات نہیں جانی چاہیے. ایک دوسرے کی بات کو سننا چاہیے اور سن کے برداشت کرنا چاہیے, کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے
میں یہ بھی پیغام دیتا ہوں، جو لیڈر ہوتا ہے وہ پراپرٹی ہوتا ہے، وہ زمین ہوتا ہے، وہ چاہے جس پارٹی کا بھی ہے وہ اوپن ایک زمین ہے. اسی طرح جو آپ میڈیا والے ہیں، آپ بھی ایک اوپن زمین ہے، آپ کے لیے سب برابر ہیں. کوئی آپ پہ پھول پھینکے گا، کوئی آپ پہ گندگی پھینکے گا. بالکل ایسا ہی. جو پھول والا ہے وہ اس کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، جو گندگی والا ہے جو آپ کو گلی گلوچ نکالتے ہیں اس کو بھی سینے سے بڑا زبردست پیغام دیا. میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر جہانگیر عباسی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور انتہائی اہم گفتگو جو کہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے، ہمارے اس امت محمدیہ کی ضرورت ہے وہ کی. میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میں جرأت پاکستان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی. اور جو آپ جو یہ یاد کر رہے ہیں، کیونکہ جو میڈیا ہوتا ہے یہ خوردبین ہوتا ہے، وہ جراثیم، وہ بیکٹیریا جو نظر نہیں آتے عام کیمروں سے، آپ قلم کے ذریعے اور اپنے اس کیمرے کے ذریعے وہ پوری قوم کو دکھاتے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جزاک اللہ. اور ضلع ہری پور کی جتنے بھی غیور عوام ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سر. ہاں جی، جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو پھولوں کے ساتھ کانٹوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. یہ ڈاکٹر جہانگیر عباسی صاحب تھے جن کے ساتھ ہم نے گفتگو کی. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ، اور میں ان سے چاہوں گا کہ ہر ہفتے یا مہینے میں ایک دفعہ ضرور ہم گفتگو کیا کریں اس ٹاپک پہ. ڈاکٹر صاحب جی انشاءاللہ، آپ ہمیں ٹائم جی انشاءاللہ میں حاضر ہوں. تو گپ شپ لگائیں گے. ملتے ہیں ایک نئی شخصیت کے ساتھ نئے پروگرام میں. ناظرین تب تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.